کلمے کی بنیاد ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختر حسینوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دین کے اور بھی تو احکام ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کلمے کی بنیاد لا الہ پر ہے، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، اور تم نے ان حسینوں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ میرا سبق کلمے کی بنیاد یعنی لا الہ سے چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ تو پھر ان غیروں کو کیوں معبود بناتے ہو؟ لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے پر رات دن ان کا خیال، ان کے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ عاشق مزاج شرم کا پیالہ پی جاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ نہیں، بے غیرت، یہ سب کے سب بے وقوف ہیں۔ سن لو، چاہے برا معلوم ہو چاہے بھلا، مگر میں صاف بات کھل کر کہتا ہوں کہ جتنے عاشق مجاز ہیں، یعنی لڑکیوں کے عاشق ہوں یا لڑکوں کے عاشق ہوں، سب بے وقوف اور گدھے ہیں سوائے اللہ کے عاشق کے اور اللہ والوں کے عاشق کے، جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے۔ اللہ جس سے ملتا ہے اس کا عشق بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ بھائی سڑک کی قدر بھی تو ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ چاہ رہا کہ میں اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں، لیکن راستے پہ نہیں چلنا، نہ ڈائریکٹ پہنچوں گا وہاں۔ بھائی راستے پہ کو تو چل کے جانا پڑے گا، ہیلی کاپٹر سے جاؤ گے جب بھی راستہ طے کرنا پڑے گا، ہوائی مقصد تو اسٹیشن ہے، لیکن بہرحال راستے کی بھی تو قدر کرنی پڑے گی۔ تو مقصد تو اللہ ہے، لیکن اللہ والوں کی بھی تو قدر کرنی، ان کے ذریعے تو پہنچیں گے۔ اللہ جس سے ملتا ہے اس کا عشق بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں۔ اور کھاتا اس لیے بولتا ہوں کہ گجراتی لوگ تاجر ہوتے ہیں، کھاتا خوب جانتے ہیں کھاتے کے بارے میں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ دیکھیے، معشوق یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی جس سے عشق ہے۔ آج جو لڑکی معشوقہ ہے اور جو لڑکا معشوق ہے، یعنی جس سے عشق ہے، جس کے سامنے سجدے کر رہے ہو، رات کو 3 بجے موبائل، اب تہجد کا وقت، وہاں بھائی وہاں لگے ہوئے، دیکھو کہاں بھائی بدل گیا، قبلہ کیا بن گیا۔ جس کے سامنے سجدہ کرنے کو عاشقوں کا جی چاہتا ہے، کتنے بے غیرت اور کمینے خصلت ہیں یہ عاشق مجاز۔ تو جس لڑکے سے دل لگایا وہ کبھی ابا ہوگا، پھر دادا بنے گا اور نانا بھی بنے گا۔ اسی طرح جس لڑکی پر فدا ہو رہے تھے وہ ایک دن اماں بنے گی، پھر نانی بنے گی اور دادی بھی بنے گی۔ میرے اشعار ہیں، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھک کے کمانی کی طرح ہو گئی ایسے، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ تو جن کا انجام یہ ہونا ہے ان سے دل لگانے والا احمق ہے یا نہیں؟ گدھا نمبر 1 ہے کہ نہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دل لگانے والا آپ ہی لوگ فیصلہ کیجئے کیا ہے، کیونکہ جب وہ لڑکی نانی اور لڑکا نانا بن جائے گا تو کس منہ سے اس کو بتائے گا کہ میں تمہارے پرانے عاشقوں میں سے ہوں۔ اگر دلیری کر کے کہا بھی کہ میں آپ پر عاشق تھا تو جوتا لے کر دوڑائے گا، اتنے جوتے مارے گا کہ سر پر ایک بال بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر لڑکی ہے اور نانی اماں یا دادی اماں بن گئی اور اس سے کہا کہ جب تم جوان تھیں تو میں تم پر عاشق تھا، تو وہ بھی چپل لگائے گی، کہے گی ظالم مجھے رسوا کرتا ہے۔ عشق مجازی یعنی غیر اللہ سے عشق، ابتدا تا انتہا، شروع سے آخر تک پاگل پن، گدھا پن، کتا پن، بلکہ خنزیر اور سور سے بدتر ہے۔ وہ جو خدا کو چھوڑ کر اللہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے دل لگاتا ہے، وہ سور سے بھی بدتر ہے۔ جائز محبت بھی حد سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ مثلا بیوی جو حلال ہے تو اس کی محبت بھی جائز حد تک حلال ہے، یہ نہیں کہ ناجائز کاموں میں اس کی بات مانو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم سے فرمایا کہ شریعت کے دائرے میں چلو، بیوی کی جائز باتوں کو مانو اور ناجائز باتوں میں بالکل اس کی بات نہ مانو۔ تو بہرحال بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، لیکن حق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ خیر، میں جو یہ کہا کرتا ہوں کہ میں جو حسینوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھر رہا ہوں، یہ صرف غیروں کے لیے، ورنہ میں تو کہتا ہوں بیوی سے محبت کرو۔ لیکن جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے اور لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی برباد کرتا ہے، وہ نہایت کمینہ اور جانور سے بدتر ہے۔
اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کرنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا ہے۔ اتنے جوتے پڑیں گے کہ ساری خرمستی ناک کے راستے سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر 2 دن کھانے کا نہ دینا، پھر دیکھیں گے ہم کس طرح تم ٹی وی دیکھتے ہو، ہمارا عزت فرما رہے، پھر دیکھیں گے کس طرح کسی لڑکی کو دیکھتے ہو۔ 3 دن اللہ تعالیٰ کھانا بند کر دے تو سارا عشق ناک کے راستے نکل جائے گا۔ ڈربن میں سمندر کے کنارے میں نے کہا تھا کہ بڑے رومانٹک مزاجوں اور عاشق بازوں کو لاؤ، بڑے سب کو لے کے آؤ، سارے جتنے عاشق باز ہیں، جو پورے عشق کی بازیاں لڑا رہے، پتنگ باز، عاشق باز، جتنے باز ہیں، میں ان سے پوچھوں گا اگر اللہ کا عذاب آ جائے اور حکومت کی طرف سے پولیس تمہیں پکڑ کر اسی سمندر میں 4 میل آگے لے جا کر ڈبو دے، اندر 4 میل تک سمندر میں لے جائے، تو بتاؤ کہو گے یا نہیں کہ میں ان معشوقوں سے توبہ کرتا ہوں؟ اللہ میری توبہ، میں اب ان معشوقوں پر نہیں مروں گا۔ آہ پیشاب پاخانے پر اپنا ایمان برباد کرتے ہو۔ یہ کہ حسین کیا ہیں؟ پیشاب پاخانے اور گندگی کا مجموعہ ہے، ان کو دیکھتے کیوں ہو؟ اسی لیے تو دیکھنا حرام ہے کہ پھر عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر پیشاب پاخانہ نظر نہیں آتا۔ دیکھو شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ بد نظری بھی اسی لیے حرام ہے کہ اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ آدمی کی جیسی نظر پڑی اور اسے دیکھا بس پہ پاگل ہو جا، اور حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں آدھی عقل کی ہیں لیکن پوری عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں، اچھے اچھوں کا باولا بنا دیں۔ اسی طرح امردوں کو دیکھ کر بھی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، قوم لوط والے جو لڑکوں سے ملتے تھے، امردوں کو یعنی لڑکوں کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے، سمجھ لو یہ عذاب کی بشارت تھی، اس لیے ان کو نہ دیکھو اور وہاں سے بھاگو۔ اس خوشی اور استبشار پر استغفار کرو کہ یہ جو قوم تھی معذب تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا لفی سکرتہم یعمہون، اور وہ لوگ اپنے نشے میں مست ہو رہے تھے، عقل غائب ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی بدمستی کی خبر دے رہے ہیں کہ بدمستی میں عقل کہاں رہتی ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے۔ لہذا امردوں سے اور لڑکیوں سے بہت بچو، بلکہ صوفیوں کو یعنی جو لوگ اللہ والے ہیں، لڑکیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا امردوں سے ہے، کیونکہ کوئی صوفی کسی لڑکی سے بات نہیں کرے گا۔ تو لہذا اللہ کے لیے اس زمانے میں اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ جو آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیمار پڑے اور آکسیجن لگا ہوا تھا اور اس حالت میں بھی نرسوں سے بد نظری کر رہے تھے، مرنے کے قریب تھے، بالکل سانس رکنے کو تھا، لیکن وہ جو بچپن کی بیماری تھی، جوانی کی، اس پہ کنٹرول نہیں کرا، وہاں پڑے بھی نرسوں کو نظر بازی کر رہے تھے، اور اسی منحوس حالت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی۔ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میں اس کا مرد وغیرہ، خیر چلیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ عالم بننا ضروری نہیں، حافظ بننا ضروری نہیں، مفتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن تقوی حاصل کرنا یعنی گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ میرے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ان لزوجک علیک حقا، یعنی تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے کے متعلق فرمایا کہ جار مجرور مقدم ہو گیا تو ان کا اسم مؤخر ہو گیا، اس لیے حقاً پڑھا جا رہا ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آنے۔ بس اس پر مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کی بیوی بہت حسین تھی، قسمت کی بات، ورنہ سب چاہتے ہیں کہ بیوی حسین ہو، لیکن اکثر کو کالی کلوٹی ہی ملتی ہے، شاید 100 میں سے کسی ایک کو حسب مرضی مل جاتی ہو، ورنہ زیادہ تر مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ بہرحال ان عالم صاحب کو بہت حسین بیوی مل گئی، زیادہ حسن بھی خطرناک ہے، تو بیچارے ہر وقت بس بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے۔ اسی طرح بالکل اپنا سارا علم ضائع کر دیا اور بالکل بیوی کے پیچھے ہر وقت ٹٹو کی طرح پھرتے رہتے تھے اور اس کے غلام بن کے رہ گئے۔ تو لہذا بیوی سے بھی اتنی ہی محبت کرو جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سب کو نیچے گرا دو، بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، بچے ہوں، سب کو گرا دو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بات ختم۔ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھے کہ عورتیں زیادہ جو ہیں جہنم میں جائیں گی
یہ بھی فرمایا تھا، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ کیا نام قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو، دنیاوی عورتوں کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں گے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے نماز، روزے اور عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی عورتوں کے چہروں پر ایک خاص نور ڈال دے گا جو وہ حوروں سے بھی زیادہ منور چہرہ ہوگا۔ لہذا یہاں صبر کرو، دو کے چکر میں بھی نہ پڑو۔ بعض لوگ دوسری شادی کے چکر میں پڑتے ہیں۔ آج کل ایسا زمانہ نہیں رہا کہ انصاف کر سکو۔ اگر انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم بن جاؤ گے۔ بس ایک پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ بس یہی ہماری مقصد ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینا مرنا یہی اصل زندگی ہے۔ منحوس ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا لیتے ہیں۔ لہذا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمہیں بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔